آج پہلا مسئلہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر مضاف کسی محصور عدد میں مشتبہ ہو جائے تو جائز ہے کہ انسان وضو کو تکرار کرے، غسل کو تکرار کرے، اس حد تک کہ علم ہو جائے کہ مطلق اسی تکرار کے ضمن استعمال ہوا ہے۔ فرض کریں کہ دو میں شک ہو جائے کہ کون سا مضاف ہے کون سا مطلق ہے، تو ہم دونوں سے وضو کریں گے، کیونکہ دو میں سے ایک تو یقیناً مطلق ہے، اس لیے اس سے وضو صحیح ہو جائے گا، اس سے غسل صحیح ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ اگر تین میں سے کوئی ایک مضاف ہے، تین میں سے کوئی ایک مضاف ہے، تو پھر دو استعمال کرنا کافی ہے، کیونکہ ایک مضاف زیادہ ہوگا، دوسرا تو مطلق ہے ہی نہیں۔ چار میں سے ایک ہے تو پھر بھی جو ہے دو استعمال کریں، اس میں یقیناً ایک کے علاوہ دوسرا تو جو ہے مطلق ہوگا ہی نہیں، یقین ہو جائے گا کہ مطلق ہے۔ کیوں؟ چاروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک چار میں سے یہی تو نقطہ عرض کر رہے ہیں کہ چار برتن میں سے صرف ایک مضاف ہے، باقی تین تو مطلق ہے نا۔ ایک کو استعمال کرنے کے بعد دوسرا تو یقیناً مطلق ہوگا ہی، کیونکہ تین میں سے تین مطلق ہیں نا۔ ہو سکتا ہے دونوں ہی مطلق سے کیا پھر بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہاں تو صحیح، پھر بھی ٹھیک ہے، ہاں پھر بھی صحیح ہے، بس دو استعمال کرنے سے کافی ہوگا، یعنی یقین ہو جائے گا مطلق تو استعمال ہو ہی گیا ہے۔ تین میں سے دو یا چار میں سے دو استعمال کریں۔ اگر اس کو بھی یقین ہو گیا تو دو استعمال کریں کافی ہے، بس تو ہو جائے گا۔ ہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، نابینا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی اتنا کم فرق ہوتا ہے کہ تشخیص دینا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں جی، بہت سارے موارد ہیں جہاں پر پیش آتی ملے۔ تو ایسی صورت کے اندر فرض کر 100 میں سے ایک مضاف ہے، پھر کتنے سے کریں گے جو ہے وضو صحیح ہو جائے گا؟ دو سے، کیونکہ باقی تو سب مطلق ہی ہے نا۔ اس لیے جو ہے قانون یہ ہے کہ انسان اتنی تعداد استعمال کرے کہ جس سے انسان کو یقین ہو جائے کہ مطلق سے تو وضو یا غسل انجام پایا ہی ہے۔ ہاں ہاں، ورنہ اگر 100 سے اگر کرنے جائے گا تو بیچارہ نہا کے ختم ہی ہو جائے گا، اس کی حالت ہی خراب ہو جائے گی بیچارے کی۔ ہاں شبہ غیر محصورہ ہو تو پھر جو ایک ہی کافی ہے، وہی ابھی آگے وہی بتا رہے ہیں۔ ہاں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر شبہ غیر محصورہ ہے، البتہ معیار شبہ غیر محصورہ میں فرق ہے کہ یہ 1000 کو مانتے ہیں اور باقی مراجع آج کل کہتے نہیں یہ معیار نہیں ہے، ابتلا سے خارج ہونے کو مانتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 100 میں دو ہے کہ جو مضاف آ گئے ہیں، تو اب کتنے غسل کریں گے، کتنے وضو کریں گے؟
3، کیونکہ 2 کے علاوہ تیسرا لیں گے تو مطلق ہو ہی جائے گا. نہیں اگر 3 مضاف ہیں تو کتنے کریں گے؟ 4، کیونکہ چوتھا جو ہے یقیناً جو ہے مطلق ہوگا. تو مقصد یہ کہ انسان کو علم ہو جائے کہ ایک تو ضرور مطلق آیا ہے. 100 سے کیوں کریں گے بھائی؟ 99 مضاف ہو تو الگ بات ہے وہ. ہاں وہ کہتے ہیں ایک دیہات میں جا کر کے ایک طالب علم نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ آپ جو ہے اپنی بھینسوں کو جو ہے وہ گھماتے رہتے ہیں اور وہ تیل نکالتا رہتا ہے اور جو ہے اس کی جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے جس سے تیل نکلتا رہتا ہے نا. آپ گائے کو بیل کو جو ہے چلاتے رہتے تو وہ تیل نکالتے رہتے. آپ دور سے کام کر رہے ہوتے پھر بھی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیل جو ہے وہ گھوم رہا ہے یا کھڑا ہو گیا مثلا؟ اسی لیے تو اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے. تو یہ جو رک جاتا ہے تو گھنٹی بھی رک جاتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی رک گیا ہے تو اس کو پھر چلانا پڑتا ہے. تو طالب علم نے اشکال کیا کہ اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے یوں ہی ہلاتا رہے پھر کیا کرے گا؟ تو کہا خدا کے لیے یہاں سے جب بیل کو پتہ چل گیا پھر اسی میں بیٹھ جائے. جی ہاں ہاں وہ تو اچھا ہو. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جتنا بھی مضاف کا امکان موجود ہے اس سے ایک عدد زیادہ دھوئیں گے تاکہ جو ہے اس کے نتیجے یقین ہو جائے کہ مطلق سے تو ایک دفعہ استعمال ہو کر کے وضو غسل وجود میں آ گیا. لیکن اگر مضاف کا شک شبہ غیر محصورہ میں ہو تو پھر یہ تو محصورہ کی بات تھی، شبہ غیر محصورہ میں ہو تو وہاں پر شک کے بدوی ہو جائے گا، اور شک کے بدوی میں اصل براعت جاری کرتے ہوئے ایک ہی استعمال کرے کافی ہے. اس میں جو ہے ایک ہی میں کفایت کرے گا، اس میں 2 جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط نہیں ہوا کرتا ہے. البتہ شبہ غیر محصورہ کا معیار الگ الگ ہوا کرتا ہے. کچھ جیسے آغا صاحب عروہ نے 1000 کو معیار مانا ہے، وہ 1000 کی تعداد جو ہے بعض لوگوں نے مانا، بعض لوگوں نے کچھ تعداد میں کمی بیشی کی، لیکن یہ پرانے زمانے کا معیار تھا. آج کل کے تمام مراجع تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ شبہ غیر محصورہ کا معیار یہ کہ کچھ اطراف علم اجمالی انسان کے ابتلا سے خارج ہو جائیں. آئیے دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں. وہ کہ علم اجمالی کے 2 اطراف ہیں. نجاست کسی وقت 2 میں سے کسی ایک کے اندر احتمال دیتے ہیں، کبھی غصبیات کا احتمال دیتے ہیں 2 میں سے کسی ایک کے اندر، کہ یہ لیوان نجس ہوا ہے یا وہ لیوان نجس ہوا ہے، یہ لیوان غصبی ہے یا وہ لیوان غصبی ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے. علم اجمالی معنی ہے کہ دونوں کے درمیان احتیاط کی جائے. لیکن اگر بالفرض ایک
لیوان کو اٹھا کے پھینک دیا یا انڈیل دیا گیا پانی اس کا، خالی ایک ہی رہ گیا، تو علم اجمالی تو منحل ہو گیا کہ علم اجمالی دو کے درمیان تھا، اب تو ایک ہی رہ گیا نہیں، تو یہ تبدیل ہوئے گا شک کے بدوی میں، اور شک کے بدوی میں اصل برات جاری ہوا کرتی ہے۔ کیا اصل برات اس میں جاری کریں گے؟ یعنی پرانا سابق علم اجمالی جو تھا اب بھی باقی ہے، گر گیا تو کیا ہوا، لیکن علم اجمالی کا ریشو باقی ہے اب بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی اس میں اور اس میں باقی ہے ابھی، اس کا مطلب یہ اختلاف ہے اصل میں، کہ علم اجمالی باقی ہے، یہ علم اجمالی منحل ہو کے ختم ہو گیا، اصل برات جاری کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل کے جو مراجع ہیں ان کی تعبیر تو یہ ہے کہ اصل برات جاری کریں گے، لیکن صاحب عروہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرا جو بچ گیا ہے اس سے وضو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ احتیاط لازم یہ کہ یہ اس لیوان سے بھی وضو کرے اور تیمم بھی انجام دے۔ اگر دوسرا کوئی پانی نہیں ملتا ہے تو اس کو بھی انجام دے اور تیمم سے بھی گزارا کرے، یعنی دونوں کو جمع کرنا لازمی ہے۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اصل برات جاری ہوگی یا علم اجمالی اب بھی برقرار ہے، اور یہاں پر احتیاط کرنا لازمی ہے، جو صاحب عروہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم احتیاط کا جو قول کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واقع کا منجز ہونا علم اجمالی سے جدا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ علم اجمالی باقی ہے، اور ایک برتن کے پانی کو الٹ دینا موجب نہیں بنتا ہے کہ علم اجمالی زائل ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں علم تھا کہ نجاست تو ضرور حادث ہوئی ہے جو ان دو لیوان کے درمیان مردد ہے، ایک انڈیلا ہوا پانی اور دوسرا باقی پانی جو موجود ہے انڈیلنے کے بعد ہے۔ چونکہ یہ علم پیدا ہوا تھا ہاں اس مکلف کے لیے اب فعلاً علم نہیں ہے کہ نجاست موجود ہو اس لیوان میں، کیونکہ احتمال ہے کہ نجاست اسی انڈیلے ہوئے پانی میں تھی، لیکن یہ علم کا نہ ہونا اس لیوان میں منافات نہیں رکھتا ہے کہ علم اجمالی بنجاست باقی رہے۔ اس لیے کہ پانی کے انڈیل دینے سے علم اجمالی ختم نہیں ہوا کرتا ہے،
بعبارت مختصر تر کہ اصالت الطہارت جو عہد لیوانین میں جو ابھی ہم لے کر آ رہے ہیں، اس اصالت الطہارت سے جو ہم دوسرے میں جاری کرتے ہیں، دونوں میں تعارض پیدا ہوتا ہے۔ تعارض دونوں میں باقی ہے۔ اس لحاظ سے علم اجمالی بھی اپنا اثر رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس ایک لیوان کو کہ جو باقی رہ گیا ہے اس کو علم اجمالی کا حصہ مانا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا نظریہ آغائے طباطبائی کا، صاحب عروہ کا۔ آغائے خوئی فرماتے ہیں انہوں نے یہاں پر علم اجمالی کو زندہ رکھا اور احتیاطاً جمع کرنے کو کہا کہ آپ اسی پانی سے وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ یہ ایک احتمال، لیکن اس کے علاوہ دو اور احتمالات وجود رکھتے ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ جو لیوان باقی رہ گیا ہے اسی سے وضو کرے اور تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی اصل برات جاری کریں گے ہم، کہ یہ ایک لیوان شک بدوی ہے کہ یہ اب علم اجمالی تو منحل ہو گیا، ایک کے گر جانے کے نتیجے علم اجمالی منحل ہو گیا، ایک باقی ہے، ایک باقی رہنے کے نتیجے شبہ بدوی ہے، شبہ ابتدائی ہے، اس کے اندر شبہ ابتدائی ہے، اصل برات جاری کریں گے، اور جو اس کے نتیجے اس لیوان کو استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں اور تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں بھائی، جب ایک لیوان باقی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے تو ہم اس لیوان کو استعمال ہی نہیں کریں گے، خالی تیمم پر اکتفا کریں گے۔ ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے نا کہ خالی تیمم پر اکتفا کریں گے۔ تو یہاں پر تین احتمالات آپ کے سامنے آ گئے: وجہ جام، خالی وضو یا خالی تیمم۔ آغائے طباطبائی صاحب عروہ جو متن میں دونوں کو جمع کرنے کا قانون بتاتے ہیں، یعنی تیمم اور وضو دونوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ادعا کر رہے ہیں کہ علم اجمالی جس طرح اطراف میں موجود ہونے کی صورت میں تنجس کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح علم اجمالی اپنے متعلق میں تنجس کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پر ایک فرد ضائع ہو جائے پھر بھی جو ہے علم اجمالی تنجس کا تقاضا کرتا ہے۔ صرف اسی جگہ نہیں بلکہ اگر وضو و تیمم میں بھی علم اجمالی ہو جائے تو وہاں پر بھی علم اجمالی تنجس کا تقاضا کرتا، اور دونوں کو جمع کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ ہمیں علم ہے کہ وضو واجب ہے اگر باقی پانی مطلق ہو، اور تیمم واجب ہے اگر مضاف ہو۔ تو ان دونوں کے درمیان علم اجمالی ہے،
طولی افراد ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں یا تو وضو واجب ہے اگر پانی مطلق باقی اور تیمم واجب ہے اگر مضاف ہے. تو ان دونوں کے درمیان چونکہ علم اجمالی ہے اور علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے، وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں. یہ تھا وہ سبب کہ جس سبب سے آغا طباطبائی نے صاحب عروہ نے دونوں کو جمع کرنے کا حکم لگایا ہے. اما وہ لوگ کہ جو جواز وضو باقی پانی سے کفایت سمجھتے، ان کا مبنا کیا ہے؟ ان کا مبنا ظاہراً یہ ہے کہ وہ استصحاب کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو کرنا فقدان احدہما سے پہلے بھی واجب تھا احتیاط کرتے ہوئے، اس لیے کہ مطلق مضاف سے مشتبہ ہونے کی بنیاد پر بہرحال وضو کرنا لازمی تھا. اصل یہ ہے کہ اب بھی وضو کے وجوب کا حکم باقی ہے ایک کے فاقد ہو جانے کے باوجود، لیکن یہ استصحاب کی دلیل اس کو رد کیا جاتا ہے کہ وضو چارہ نہیں ہے کہ وہ مطلق پانی سے ہونا چاہیے، اور استصحاب وضو باقی پانی سے ثابت نہیں کرتا ہے کہ پانی مطلق بن جائے. بس اس استصحاب سے وضو کرنا مطلق پانی سے چونکہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ وضو بھی درست نہیں مانا جائے گا. اس لحاظ سے خالی اس کو مد نظر رکھا جائے کہ استصحاب بقاء وضو ہے، یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ اصل براءت کو لانا پڑے گا کہ علم اجمالی منحل ہو گیا، شک کے در تکلیف کی بنیاد پر اصل براءت جاری کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو آپ پانی کو پاک پہلے کریں، پھر اس کے بعد پاک کو مطلق قرار دیں، پھر اس کے بعد وضو کر سکتے ہیں. اس کے بغیر کیسے وضو کریں گے؟ صلی اللہ علیہ